ٹامی اور بھیڑیے کا سچا واقعہ۔ شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پاکستان کے پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت سا گاؤں آباد تھا۔ سب لوگ آپس میں بہت محبت سے رہتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے، جانور پالتے اور شام کو چائے کے ساتھ گپ شپ لگاتے۔ اسی گاؤں میں ایک شرارتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام ٹامی تھا۔ ٹامی عام بچوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک شرارت بھری مسکراہٹ رہتی تھی اور اس کے ذہن میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نیا مذاق سوچتا رہتا تھا۔ ٹامی کے والدین کے پاس ایک بڑی سی بھیڑوں کی ریوڑ تھی جو گاؤں کے پاس ایک سبز پہاڑی پر چڑھنے جاتی تھی۔ ٹامی کا کام تھا ان بھیڑیوں کو رکھوالی کرنا تاکہ کوئی جنگلی جانور انہیں نقصان نہ پہنچائے، مگر ٹامی کو یہ کام بہت بورنگ لگتا تھا۔ روز روز بھیڑوں کو گھورتے رہنا، پہاڑ پر بیٹھے رہنا، اسے کچھ ایڈونچر چاہیے تھا۔ مذاق کی پہلی کوشش۔ ایک دن دھوپ چمک رہی تھی، ہوائیں مدھم چل رہی تھی اور سب گاؤں والے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ٹامی نے اچانک سوچا، کیا ہی مزہ آئے اگر سب کو لگے کہ بھیڑوں پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ اچھلتا کودتا گاؤں کی طرف بھاگا اور گلی کے بیچ میں کھڑے ہو کر چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ، بھیڑیا آ گیا ہے، بھیڑوں پر حملہ ہو گیا ہے۔ گاؤں والے پریشان ہو کر اپنے ہل، درانتی، لاٹھیاں لے کر پہاڑوں کی طرف دوڑ پڑے، مگر وہاں پہنچے تو صرف بھیڑیں چڑھ رہی تھیں اور ٹامی ایک درخت کے نیچے بیٹھا کہکے لگا رہا تھا۔ اور ٹامی، ایک بزرگ نے سر پکڑ کر کہا، یہ مذاق اچھا نہیں ہے، ہمیں دل کا دورہ پڑ جائے گا، معاف کیجیے گا۔ ٹامی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، بس ذرا بور ہو رہا تھا۔ سب لوگ واپس چلے گئے مگر ٹامی دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیا زبردست مزہ آیا، دوسری بار کا شور۔ چند دن گزرے اور ٹامی پھر سے اکتا گیا۔ اس نے دوبارہ شور مچایا، بھیڑیا آ گیا، جلدی آؤ۔ اس پر گاؤں والے کچھ ہچکچائے مگر پھر بھی اسے بچہ سمجھ کر دوڑ پڑے۔ جب پہنچے تو وہی منظر، بھیڑیں محفوظ اور ٹامی ہنستا ہوا۔ ٹامی، اب بہت ہو گیا، ایک عورت نے غصے سے کہا، جھوٹ بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مگر ٹامی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، بس ایک مذاق تھا، سچی مصیبت۔ کچھ ہفتے گزرے، موسم بدلنے لگا۔ ایک دن ٹامی اکیلا بیٹھا تھا جب اچانک قریبی جھاڑیوں سے ایک عجیب سی آواز آئی، کھرکھراہٹ، پھرپھراہٹ اور پھر ایک لمبی گرج دار آواز، غرر۔ ٹامی نے نظریں گھما کر دیکھا تو اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ جھاڑیوں سے ایک بڑا خوفناک کالے رنگ کا بھیڑیا نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور دانت نوکیلے۔ بھیڑیا آہستہ آہستہ بھیڑوں کی طرف بڑھنے لگا۔ بھیڑیں ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ٹامی کو شدید خوف محسوس ہوا۔ اس نے فوراً گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی اور چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ، اس بار سچ میں بھیڑیا آ گیا ہے۔ مگر کوئی نہیں آیا۔ گاؤں والے اپنے کاموں میں لگے رہے، کسی نے بھی دھیان نہ دیا۔ ایک بوڑھے نے آہستہ سے کہا، یہ پھر مذاق کر رہا ہوگا، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا۔ ٹامی چیختا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا مگر کوئی نہ آیا۔ آنسو اس کی آنکھ سے بہنے لگے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ کاش میں نے جھوٹ نہ بولا ہوتا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ جب وہ پہاڑ کی طرف گیا، بھیڑیں کچھ بھیڑیا لے کر جا چکا تھا اور باقی خوف زدہ تھی۔ شام کو وہ افسردہ دل کے ساتھ گاؤں واپس آیا۔ اس بار کوئی کہکا نہیں تھا، کوئی شرارت نہیں تھی۔ گاؤں والے حیران ہوئے، کیا ہوا ٹامی؟ ٹامی نے روتے ہوئے سب کو سچ بتایا۔ اس نے اعتراف کیا، مجھے مذاق کرنا مہنگا پڑ گیا، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے پہلے مذاق کیا، جھوٹ بولا۔ اس لیے جب سچ کہا تو کسی نے میری بات کا یقین ہی نہیں کیا۔ بھیڑیں چلی گئیں اور سب میری غلطی تھی۔ گاؤں کے بزرگ چاچا رشید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس پر سچ میں بھی لوگ یقین نہیں کرتے۔ ٹامی نے عہد کیا، اب وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور سچائی اور ایمانداری سے زندگی گزارے گا۔ نیا آغاز۔ اگلے دن ٹامی نے اپنی بھیڑوں کی دوبارہ دیکھ بھال شروع کی۔ اس بار اس نے ایک چھوٹا سا بانسری بجانے کا شوق اختیار کیا تاکہ وقت اچھے طریقے سے گزرے۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو بلا کر بتانا شروع کیا کہ کیسے جانوروں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اب وہ شرارتی نہیں بلکہ ذمہ دار بچہ بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور گاؤں میں ایک نئی روایت شروع ہوئی۔
سچائی کا دن، جہاں سب بچے اپنی کہانیاں سناتے اور سچائی کی اہمیت پر بات کرتے۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور سچ بولنے کی عادت لگائیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔